الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے. کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوں. مسلمانوں، یہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اسی پر بھی جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا. ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع اور فرمانبردار ہیں. محترم بھائی دوستو بزرگوں، یہ قرآن شریف کے پہلا پارہ جو ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، اس کا جو آخری پارہ ہے، جو آخری رکوع ہے، وہ یہاں سے اس آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے. اس کا بالکل آخری صفحہ، وہاں سے یہ آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے. اور پہلے پارے کے اخیر کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب کبھی مسلمان اور دین کی دعوت دینے والے جب ان یہود اور نصارہ کے پاس جاتے تھے تو وہ بجائے اسلام کی دعوت قبول کرنے کے سامنے خود دعوت دینا شروع کرتے تھے کہ آپ لوگ صحیح دین پر نہیں ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ یہودی کہتے تھے کہ آپ یہودی بن جاؤ تو آپ ہدایت پر آ جاؤ گے. نصرانی یہ کہتے تھے کہ آپ نصرانی بن جاؤ تو آپ ہدایت پر آ جاؤ گے. اور جو اسلام کی دعوت لے کر جاتے تھے وہ اس کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے، اس کو بالکل اہمیت اور امپورٹنس نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ خود داعی بن جاتے تھے، خود دعوت دینے والے بن جاتے تھے اور اپنے مذہب کی دعوت دیتے تھے. تو اسی بات کو، ان کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا. وقالو، اور وہ کہتے تھے، وقالو کے لفظ سے کہہ رہا ہے کہ وہ کون کہتا تھا؟ یہی یہودی اور عیسائی لوگ کیا کہتے تھے؟ کونوا ہودن او نصارا، کہ آپ یا تو یہودی بن جاؤ، اور نصرانی کہتے تھے کہ آپ تو نصرانی بن جاؤ. اور کوئی صحابی یا رسول کا میسنجر یا اصول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو کوئی آدمی تیار ہوا تھا، اور وہ جب ان کے پاس دین کی دعوت لے کر جاتا تھا تو سامنے جواب کیا ملتا تھا؟ کونوا ہودن، کہ تو یہودی بن جا، او نصارا، یا نصرانی بن جا، تو تم سیدھی راست پر آ جاؤ گے، سیدھے راستے پر آ جاؤ گے. تہتدوا، یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن شریف کے اندر کہ تم یا تو یہودی بن جاؤ یا تو نصرانی بن جاؤ، تم ہدایت پر آ جاؤ گے، راہ راست پر آ جاؤ گے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب آپ سے کوئی دنیا کے اندر آدمی اس طرح الفاظ کہیں آپ سے، یا آپ کو دعوت دیں یا تو یہودیت کی یا نصرانیت کی، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ آپ جواب میں کیا کہیں گے. فرمایا قل، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے، قل کا لفظ ارشاد فرمایا کہ نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ میں تو اس ملت کے اتباع کرنے والا ہوں جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے، بلکہ ہم تو ابراہیم السلام کے دین کی پیروی کریں گے. ہم آپ کے کہنے پر نہ یہودی بنیں گے نہ نصرانی بنیں گے. اور ان کے غصے کو اور تیز کرنے کے اسلام کا نام نہیں لے رہے ہیں، بلکہ ان کے باپ دادا جو ہیں، جو اصل ملت
جو توحید کی اور اصل اسلام کی بنیاد پر تھے، جو رسالہ جس کا ہم گزشتہ مجلسوں میں جس کے متعلق ہم عرض کر چکے ہیں، جس کے متعلق ہماری بات ہو چکی ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاید فرمایا قل، اے نبی جب ان سے فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو ملت ابراہیم پر ہیں۔ حنیف کا لفظ استعمال کیا؟ حنیف کا معنی ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ چلنے والا۔ ہم اس ابراہیم علیہ السلام کے اتباع، اس کی ملت کو فالو کریں گے جو سیدھی ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ چل رہا ہے۔ اس موقع پہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ حنیف کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کی ایک کوالٹی، ایک صفت بنا کر، آگے بہت سے ہم نے اور ان کی صفات پڑھے تھے، ایک یہ حنیف کا لفظ بیان فرمایا گیا۔ اور اسی حنیف کا لفظ اگر آپ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، وہاں بھی اسی لفظ کو استعمال فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بہت ساری صفات جو آپ کہتے ہیں کہ یہ حنیف کی صفت تھی۔ تو حنیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن شریف میں کس معنی کا استعمال کیا گیا ہے؟ وہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ حنیف کا لفظ قرآن شریف کے اندر سیدھی راہ پر چلنے والے آدمی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر انہوں نے بال کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یا کوئی ایک تھوڑے سے پورشن کے اندر اللہ کو اگنور کر کے، نعوذ باللہ، یا اللہ کو سائڈ کر کے اپنی منمانی، اپنی خواہشات کے مطابق یا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار لی۔ ایسا نہیں ہوا۔ ساری زندگی جب سے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا اس وقت سے لے کر آپ کے آخری وقت تک آپ بالکل سیدھی ٹھیک ٹھیک راہ پر چلتے ہیں۔ اور بہت سے مفسرین نے بات بھی اشارہ فرمائی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم السلام کے لیے اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے متعلق خود اللہ رب العزت اشارہ فرمانا کہ وہ حنیف ہیں، یعنی ابراہیم السلام نے جو ایکشن آپ کی زندگی میں کیے تھے اللہ نے سارے کے سارے قبول فرما لیے ہیں، اور ان کے لیے ایک لقب تیار کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے لیے ایک کوالٹی، ایک صفت کو تیار کی، اور اس کو وحی بنا کر رہتی دنیا تک آنے والی نیشن اور امتوں کے لیے ایک صفت بنا کر اس کو قرآن شریف میں نازل فرما دیا کہ یہ ابراہیم وہ ہے جو حنیف تھا، ابراہیم وہ حنیف تھا۔ اس میں ہم مسلمانوں کو ایک نصیحت دی گئی ہے، اگر آپ دعوے دار اللہ کے ملت کے اتباع کرنے والے تو ایسی اتباع مطلوب ہے جو ابراہیم نے کی تھی، ایسی اتباع مطلوب ہے اللہ کے یہاں جو ابراہیم نے کی تھی، جس پر آپ کا رب خود آپ کی تعریف کرنے لگے، آپ کا رب خود آپ سے تعریف کرنے لگے۔ یہی کسی شاعر نے کہا تھا بتا بندے تیری مرضی کیا ہے، بندہ اللہ کی اتنی اطاعت کرے کہ اللہ خود بندے سے پوچھے بتا تو اس معاملے کے تیری مرضی کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے اس معاملے کے اندر۔ تو یہ جو بڑوں کی جو ہمارا اکابرین گزرے ہیں، انبیاء کرام ہیں، سلف صالحین ہیں، انہوں نے اپنی زندگی ایسی بہترین گزاری تھی کہ وہ رب خود ان کی تعریف اور ان کے متعلق سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ وہ حنیف تھے، یعنی ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر چلنے والے۔ اور اسی لفظ سے خود اللہ تعالیٰ آگے تشریح کر رہے ہیں، اس کے آیت کا آخری جو جملہ ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَمَا كَانَ، بڑی بات یہ تھی ابراہیم کے اندر، حنیف سے کس اعتبار سے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہود اور نصارہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہودیت کی ہو یا نصرانیت کی ہو، تو اللہ تعالیٰ شرف وما كان من المشرکین، ہم تو ملت ابراہیم کی اتباع کرنے والے ہیں، اور ملت ابراہیم کیا تھی؟ وما كان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، یعنی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اور اسی کو آگے جب تک ان مذاہب کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے ان کے اندر شرک کو جگہ دی گئی تھی، نہیں شرک کو جگہ صرف جگہ نہیں دی گئی بلکہ اس کو ایک اہم عقیدہ قرار دیا گیا، جیسے ہمارے اندر اللہ کی وحدانیت ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کسی آدمی کو اسلام قبول کرنا ہے تو اس کو ہم کیا پیش کریں گے؟ کلمہ توحید پیش کریں گے، اور کلمہ توحید کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ ان کے مذہب کی اتباع اگر آپ کو کرنی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تو ان کے مذہب کے اندر اللہ کی وحدانیت کا کوئی بنیاد ختم کر دی گئی ہے۔ شرکت، اگر عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار، علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا۔ اگر عیسائیوں کے پاس جائیں تو عیسائی علیہ السلام نے بھی، اور ان کی عیسائیوں نے بھی اس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہے۔ بہت سے بیٹے قرار دیتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ ہے جو اس کو خود اللہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ وہ خود اللہ ہے، رب ہے، اور بہت سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو دونوں باتیں اللہ کے لائق نہیں ہیں۔ یہی بات سورہ اخلاص کے سلسلے میں نازل کی گئی تھی۔ سورہ اخلاص جو قل هو اللہ احد جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، 1000 فرشتوں کے ساتھ اس آیت کریمہ کو نازل فرمائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سارا ڈکلیئر کر دیا کہ رب کون ہے، وہ احد ہے، قل هو اللہ احد، کہ جس کے آگے پیچھے یا جس کی ہم مثل کوئی چیز نہیں ہے، واحد نہیں، لفظ احد ہے۔ خیر اس کے متعلق ہم اس موقع پر پڑھیں گے، لیکن اس میں ایک تو اس آیت کریمہ کے اندر اجمالی طور پر بیان کیا گیا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ملت ابراہیم کی اتباع کرنے والے ہیں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ پھر اسی بات کو ملت ابراہیم کیا ہے، اب جب ان کے سامنے سے دعوت آ رہی تھی تو ان کے سامنے اپنے مذہب کی وضاحت کرتے ہوئے اس کو کھول کو بیان کرے کہ ہم کس ملت ابراہیم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اس کو آگے فرمایا قولو، تم کہہ دو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ شاید فرما رہا ہے اے مسلمانوں، میرے صحابہ کرام کے مقدس جماعت ہیں جن کے سامنے یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دی گئی تھی، ان کو حکم دیا جا رہا ہے قولو، آپ کہہ دو آمنا باللہ، ملت ابراہیم کیا ہے اس کی تفسیر کی جا رہی ہے، اس کو وضاحت کی جا رہی ہے۔ تو فرما رہے قولو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دو، کیا کہہ دو؟ آمنا باللہ، ہم ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور اس کلام پر جو ہماری طرف اتارا گیا ہے، یعنی قرآن شریف ہے جو ہماری طرف اتارا گیا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور وما انزل الی ابراہیم، اور اس کلام پر جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا ہے، وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر اتارا گیا، وہ اسحاق، اور اسحاق پر، اور یعقوب پر، ان انبیاء پر بھی جو کلام اتارا گیا اللہ کی طرف سے، جو صحائف ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، ان پر بھی ہمارا، یہیں تک بات ختم نہیں ہوئی، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والاسباط، والاسباط، اسباط کا لفظ عربی زبان میں استعمال کہ اولاد کے معنی میں، اپنی ذریت کے معنی میں، کہ جس آدمی کی خاندان کے اندر بہت ساری اولاد ہوتی ہیں، اس کا بہت بڑا خاندان قبیلہ ہوتا ہے، تو اس کو متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ صرف ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب تک نبوت محدود نہیں تھی، ان کے اولاد میں بہت سو کو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت سو کو اور نبوتیں دی گئی ہیں۔ تو اجمالی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان تمام، جیسے ابراہیم پر، اسماعیل پر، اور یعقوب پر، اور اسحاق علیہ السلام پر آپ جس طرح ایمان لائے، ان کے کلام پر ایمان لائے، اسی طریقے سے جو کتابیں ان کی اولاد پر، اسباط کا لفظ استعمال کیا گیا، ان کی اولاد پر جو اتاری گئی ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور آگے خاص طور پر بیان کیا گیا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ تمام اس کلام پر بھی ہمارا ایمان ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو حضرت اس کتاب پر بھی ہمارا ایمان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور وہ تمام کلام پر ہمارا ایمان ہے جو تمام نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے، ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کو تفصیل سے وضاحت کے ساتھ کیوں پیش کرنی پڑی؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کے مذہب کی جو جس روش پر اور جس چیزوں کے پیچھے یہ لوگ دوڑ رہے تھے، چل رہے تھے، اور جو چیزیں ان کے مذاہب کے اندر ابتدا شروع کر دی تھی، لگا دی تھی، جس کو اہمیت دی گئی تھی، چاہے یہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، یہ بھی آسمانی مذہب تھا پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے پاس جو ملت تھی، جو مذہب تھا، جو ریلیجن تھا، وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے اندر وہ چیزیں ایڈ کر دی تھی، اس میں شامل، شرک کو شامل کر دیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک نئی بات گڑھی تھی کہ صرف یہودی کہتے تھے صرف ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانیں گے، اب عیسیٰ کی بات کو بھی نہیں مانیں گے، اور نہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کی بات کو مانیں گے۔ جب نصرانی یہ کہتے تھے کہ ہم صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بات کو مانیں گے، اور اس کے علاوہ ہم کسی کی بات، نہ موسیٰ کے بعد علیہ السلام کو بات مانیں گے، نہ اس کے علاوہ کسی اور کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ہم ملت اسلام، اہل اسلام جو رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اہل اسلام جو مسلمان ہوتے ہیں وہ انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے، وہ تمام باتوں پر ایمان لاتے جو اگلے نبیوں پر ہیں۔ ہاں اگر پریکٹیکل کی بات ہے، عمل کرنے کے اعتبار سے ہیں، تو جو لا اینڈ آرڈر ابھی کنٹینیو ہے، جو منسوخ نہیں ہوا، جو ختم نہیں کیا گیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کینسل نہیں کر دیا گیا، اس کے ہم اتباع نہیں کریں گے، بلکہ جو رننگ میں ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ ملت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لا اینڈ آرڈر ہے، اس کو ہم فالو کریں گے۔ ہاں ہم ایمان لاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر، لیکن ان کی شریعت کو فالو نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ٹائم پیریڈ تھا، وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا، وہ ان کے جو ان کے لا اینڈ آرڈر سے وہ ختم ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سلسلے کے اندر ہے، ان کے ایک زمانے تک ان کی شریعت تھی، اس کی اتباع لازم تھی، لیکن وہ ٹائم پیریڈ ختم ہونے کے بعد ان کی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ وہ شریعت نازل کرنے والا خود اس بات کو کینسل کر رہا ہے، اور وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اب آپ کے لیے نئی ملت، نئے لاز بنائے گئے ہیں، نئی شریعت بنائی گئی ہے، اور جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحتی میں ہے، آپ کو اس کی اتباع کرنی ہے۔ تو ہم نے اپنے رب کی بات کو اوپر سر خم تسلیم کر دیا، آپ کی بات کو مانتے ہوئے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو قبول کر لیا۔ یہی اصل اسلامیت ہے، یہی حنیف ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس حنیف سے،
جس وقت ان سے جو حکم دیا گیا تھا وہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے بغیر، چوں و چیرا کرے بغیر، بس اس رب کی بات کو مان کر اس کے آگے اتباع کرنے لگ جاتے تھے، اس کی اتباع میں لگ جاتے تھے۔ تو اسی کو حنیف کا لفظ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے اسی لفظ کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ ہم وہ امت ہیں، ہم وہ امت ہیں جو نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہاں ان تمام باتوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم عمل کریں گے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اسی کو اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا نفرق بین احد، اس کے بعد والی جو آیت ہے لا نفرق بین احد ونحن له مسلمون، کہ ہم ان نبیوں میں سے کسی کے، آپ نبی سے آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ ہم ان نبیوں میں سے ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، کسی کو علیحدہ جدا نہیں کہتے، تمام کے تمام ہمارے سر آنکھوں پر ہے، تمام کے تمام ہمارے لیے معزز اور مکرم ہے، تمام کے تمام ہمارے لیے بڑے ہیں، لیکن اگر اتباع کی بات ہے، پریکٹس کی بات ہے، تو ہم شریعت محمدی کو فالو کریں۔ کیوں کہ جس اللہ نے ہم کو ان کو حق ماننے کا حکم دیا ہے، ان انبیاء کو، اسی اللہ نے ہم کو حکم دیا ہوا ہے کہ آپ ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، انہی کی پیروی کریں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسی کو وَنَحْنُ لَهُ، لہو کے اندر جو ہاں کی زمین لوٹ رہی ہے، ہاں سے جو مراد وہ اللہ کی ذات ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی اللہ کے تابعدار اور فرما بردار ہیں۔ جس وقت اللہ جو حکم دے دیں، جس وقت اللہ جو کمانڈز دے دیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ان یہودیوں سے حکم دیا گیا تھا کہ آپ کے زمانے کے اندر اگر موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائے تو آپ کو شریعت موسوی کو چھوڑ کر شریعت محمدی کو ماننا پڑے گا۔ لیکن وہ بات تو خیر اس زمانے سے بہت دیر کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو جب نبی بنایا گیا مکہ مکرمہ کے اندر، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے اور جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا جا رہا ہے، اس وقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں ہمارے لیے شریعت موسوی کافی ہے، ہم اسی کے اتباع کریں، آپ کی اتباع۔ حالانکہ شریعت موسوی اصل بنیاد پر باقی نہیں تھی، وہ ختم کر دیا تھا ساری بنیادیں، اس کے باوجود وہ آگے آرگیو کرتے تھے، ان سے وعدہ لیا گیا تھا، انہیں حکم دیا گیا تھا۔ یہی بات نصرانیوں سے کہی گئی تھی، عیسائیوں سے کہی گئی تھی، اگر آپ کے زمانے کے اندر، یہاں تک کہ نبیوں سے کہا گیا تھا، اے موسیٰ اور عیسیٰ اگر آپ کے زمانے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے تو آپ کو آپ کے مذاہب چھوڑ کر شریعت محمدی کی پیروی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے۔ وہ جو شریعت اور لا لے کر آئیں گے وہ فائنل لا ہے، وہ فائنل شریعت ہے، اس کے بعد کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ آپ کی شریعتوں کے اندر بہت سی چینجنگ ہو سکتی ہے بعد والوں کے لیے، لیکن اب جو شریعت آ گئی ہے اس کے بعد کوئی چینجنگ نہیں ہے، تو وہی فائنل لا ہے، اسی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ تو یہی چیزیں ان آیت کریمہ کا اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو خاص طور پر یاد دلائی ہے، اور یہ کلام ان کے مابین تھا جب مسلمان ان لوگوں کے پاس اسلام کے اور دین کی دعوت لے کے جاتے تھے، اور ان کے سامنے جب اسلام کی عبادت اور پریکٹس کرتے تھے تو وہ ان کو بہت نیچی نگاہ سے اور بس ذلیل نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ یہ مسلمان دین میں 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ اور اس کی اور اس کو نعوذ باللہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تو وہ اس کو بہت نیچا گھٹیا سمجھتے تھے۔ جیسے آج ہمارے ساتھ بہت سی جگہ اگر آپ اس لباس کے ساتھ چلے جائیں اور کہیں نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں تو بہت سے لوگ آپ کو اسٹیئرنگ، اس کو دیکھنے والے لوگ آپ کو دیکھیں گے اور بڑی گندی نگاہوں سے آپ کو آبزرو کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے، اکثر وہ ہوتے جو آپ کو رسپیکٹ کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اکثریت کے اندر بہت کچھ ایسے لوگ بھی ہو جاتے ہیں جو آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ بہت کنزرویٹو مائنڈ کے لوگ ہیں، بہت ایک دم اپنے ذہن کو بہت نیرو مائنڈ کے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو خیر وہ بات کچھ اور ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ ایک تو ان کی دعوت سے مرغوب ہونے کے بجائے مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ آپ ان کی دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ ان کو اپنی دعوت پیش کریں، آپ ان کی اپنی دعوت پیش کریں۔ حضرت مولانا الیاس سے دعوت برکات نور اللہ مرکاتہ نے اپنی کتاب کو ارشاد فرمایا، اگر اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعوت کی صلاحیت رکھی ہے، اس امت کے اندر، اس نیشن کے اندر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد جو پیدا ہوا ہے یا جو آپ کی حیاتی کے اندر پیدا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے امت محمدی میں سے شمار کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی اور مذہب کو فالو کرنے والے ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، یا وہ اسی امت کا حصہ کے وہ ماننے والے نہیں ہیں، امت مسلمہ نہیں ہے، وہ امت غیر مسلمہ ہے، باقی امت تو محمدی ہی کہی جائے گی۔ تو اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعوت کی صلاحیت رکھی ہے۔ دعوت مطلب کسی اور کو اپنی باتیں منوانا، اپنی باتیں پیش کرنا، یہ باتیں اس امت کے اندر رکھی ہیں، یہ چیزیں پہلے نہیں تھی۔ اسی کے بعد دیکھیں آپ یہ جو اور بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، اگر اس امت کے اندر اگر اس کی دعوت کی صلاحیتیں اگر دین پہ لگے گی تو بے دینی پہ لگ جائے گی،
اس امت کے اندر دین کی دعوت دینے کی صلاحیتیں ہیں. اگر یہ دین کی دعوت کی صلاحیتیں اگر صحیح جگہ پر نہیں لگی تو غلط جگہ پر لگ جائے گی. اور مثال میں بیان فرماتے تھے اگر آپ راستوں سے چلیں گے تو بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے گئے ہیں. ایک آدمی سائیکل پر چل رہا ہے، سائیکل چلا رہا ہے، اس کے لیے گاڑی کے سائن بورڈ دکھ گیا. کیا ہے؟ دعوت ہے ایک قسم کی کہ تیری منزل کیا ہے اس گاڑی پر. کوئی آدمی رینٹ پر رہنے والا ہے تو اس کے لیے بڑے بڑے کانڈوز کے اور ہاؤس کے ایڈورٹائز لگائی گئی ہیں. یہ دعوت دی جا رہی ہے اس کو کہ تیری منزل یہ ہے کہ تو یہ یہاں تک پہنچ جائے. تو یہ دعوت کا مجاز امت کے اندر موجود ہے. یہ یہود نصارہ اگرچہ یہود نصارہ میں تھے لیکن وہ امت محمدی کا حصہ ہے، وہ مسلمہ نہیں ہے، غیر مسلمہ ہے، لیکن امت محمدی اس لیے ہے. تو وہ بجائے دعوت قبول کرنے کے دعوت دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصول ضابطہ سمجھایا ہے کہ اگر غیر کی دعوت قبول کرنے کے بجائے اپنے اندر وہ صلاحیت اور کیپیسٹی پیدا کریں کہ آپ خود داعی بنے، دعوت دینے والے بنے، نہ کہ مدعو بنے، نہ کہ دعوت قبول کرنے والے بنے، دعوت دینے والے بنے. تو یہ اپنی ایک بہت بڑی اہم مفسرین اس موقع پر ارشاد بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.